ہر شرم اور عار میں محسوس کرتا ہوں۔ یقینی طور پر اس زمانے میں لوگ بچیوں کے پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں تہذیب کا زمانہ ہے، تمدن کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، لیکن آج کے دور میں بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی بہت سے لوگ اس کا وجود ختم کر دیا۔ یہ تو اسلام ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا، اسلام ہے جس نے آپ کو سربلندی عطا کی ہے، آپ کو عزت عطا کی ہے۔ رسول رحمت للعالمین جو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے جس کی ذات اقدس رحمت تھی، اس رحمت للعالمین نے جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی بچیوں کی پرورش پر، بچیوں کی تعلیم پر، بچیوں کے حقوق ادا کرنے پر، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس کے 3 بچی ہو یا 3 بہنیں ہوں، اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کے بعد اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کر دے تاکہ جا کے وہ اپنا گھر آباد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے 3 بچیوں یا 3 بہنوں کی صحیح تربیت۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر 2 ہو تو اللہ کے رسول نے کہا 2 کا کرے گا تب پھر اس کو جنت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو اس کی دیکھ ریکھ وہ کرے، بچے پر اس کو ترجیح دے، بیٹے کو ترجیح نہ دے، اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرے تو یہ بچی آڑ بنے گی اس باپ کے لیے جہنم میں جانے سے۔ یقینی طور پر دین اسلام ہے جس نے بچی کا یہ حق دیا۔ جو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہی لوگ بچیوں کے محافظ بن گئے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی آپریتی بیان کی۔ اللہ کے رسول سننے کے بعد اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صحابہ کرام اس شخص کو بری نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تم نے کون سی بات کہی کہ اللہ کے رسول رونے لگے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، وہ اپنی آپریتی سنا رہا ہے، اس کے دل میں جو غم ہے اس غم کو وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے، تم لوگ خاموش رہو۔ تب اس شخص نے پھر سنایا اس واقعے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول رونے لگے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر ایک خوبصورت سی چاند سی پھول سی بچی پیدا ہوئی، اور جو ہمارے یہاں رسم و رواج تھی اس کے لحاظ سے اس بچی کو زندہ دفن کرنا تھا۔ میں نے جب تھوڑی سی وہ بڑی ہو گئی تو اس کی ماں سے کہا اس کو کپڑے وپڑے پہنا دو۔ وہ بار بار پوچھتی رہی کہ کہاں لے جائیں گے؟ کہا تیار کر دو۔ اس کے بعد کیا ہے اس بچی کو لیا، پھاوڑا لیا اور مٹی اٹھانے کے لیے کوئی برتن لیا اور بیٹی کو لے کے جا رہا تھا۔ بیٹی بار بار اپنے ابا سے کہہ رہی ابو کہاں لے کے چل رہے ہیں؟ باپ خاموش ہے، جو دل میں تھا اس کو زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ اور میدان میں جانے کے بعد جب گڈھا کھودنے لگا تو جو مٹی کا گرد و غبار باپ کے لباس پر پڑ رہا تھا، وہ ننھی منھی چاند سی بچی اس گرد و غبار کو جھاڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابو کس لیے یہ گڈھا کھول رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ کہا جب گڈھا کھل گیا اور اس لائق ہو گیا کہ اب بچی کو میں اس میں ڈال کے مٹی ڈال دوں، تب میں نے اس بچی کو پکڑا اور وہ رونے لگی، چلانے لگی ابو ابو، لیکن اس وقت اس کی آواز میرے کانوں میں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کو اس گڈھے میں ڈالا، اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ